لا یعقلون. جو لوگ اپنے فکر سے کام نہیں لیتے ان سے معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے. اپیل عقل و فکر سے کی جا رہی ہے. معجزہ و کرامت کے معنی یہ ہیں منظر تو عزت سے ہے جہاں عقل اور فکر عاجز ہو گئے انسان کی. یہ کرامت اسی کو آپ کہتے ہیں نا جہاں آپ بات سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیسے ہوا. یہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں کر لوں گا. بچے کرتے پھرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی قسم کی بات ہے. لیکن جب وہ عقل عاجز آتی ہے جس مقام پر اسی کو آپ معجزہ کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ قانون یہ ہے ایمان لانے کا کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس سے معاملہ گدلا رہ جاتا ہے. عجیب لفظ ہے قرآن میں استعمال کیا. کنفیوز ہو جاتی ہے بات, صاف نہیں ہوتی اس کے سامنے بات. یہ ہے وہ ایمان لانے اور نہ لانے کا معیار, یہ ہے طریق. عقل و فکر سے کام لیجیے, بات صاف ہو جائے گی. جب صاف ہو جائے تمہارے سامنے بات تو پھر تو عقل اس کو مانے گی. اس ماننے کا نام ایمان ہے. لہذا جب کہا لا اکراہ فی الدین تو آپ نے دیکھا کہ کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کر دی. وہی چیز نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا. یہ وہ چیز ہے کہ جسے کسی نے اقرار آج تک سمجھا ہی نہیں تھا مذہب کی دنیا میں. یہ ایمان لانے والے تو کہتے تھے کہ صاحب ہم تو دیکھ کے ایمان لائے ہیں. کیا چیز دیکھ کے ایمان لائے ہیں؟ وہی جو باتوں سے دودھ نکلتا تھا. عقل و فکر کو معروف کرنے کے بعد عزیزان مان ضمن بات یہ سامنے آ گئی. میں نے گزارش کیا ہے کہ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک دیکھ جائیے مطالبے ہوتے ہیں موجے. اس لیے کہ تباہم پرستی کا زمانہ مذہب کے اندر ڈوبی ہوئی وہ قومیں ان کے نزدیک تو ایک ہی ثبوت ہو سکتا تھا صداقت کا, دعوے کی صداقت کا, کہ کوئی نہ کوئی کرامات دکھائی جائے, کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. وہ مانگتے تھے. قرآن بار بار اس کا انکار کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے اس مطالبے کرنے والے. اور اس کے بعد ہماری کیفیت یہ کہ اتنی بڑی ذخیم کتابیں ہمارے ہاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ لائے ہوئے. حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے یہاں بنیاد میں داخل کر دی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. آج بھی معاف رکھیے گا اپنے اس گھر کی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی بات جب باہر جائے گی اور کہا جائے گا کہ صاحب یہ شخص معجزے کو بھی نہیں مانتا, سیدھی سی بات وہ کہیں گے کہ پھر نبوت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, خدائی کو نہیں مانتا. اور قرآن یہ کچھ کہتا ہوا چلا جا رہا ہے. اتنی ذخیرہ کتابیں آج کے دن کی نسبت سے بات ضمن سامنے آ گئی ہے. ان میں شک القمر کا موج بڑی غور طلب بات ہے. عزیزان مان, میں نے کہا ہے نا کہ ضمن آج کے دن میں آپ جانتے ہیں کہ چاند کی نسبت سے آج کا دن انسانیت کی تاریخ میں کتنا اہم دن ہے. آج رات جو آنے والی شق القمر کا موج, اس کے متعلق آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی روایات ہیں صحیح ہیں, متواتر ہیں,
یعنی یہ کسی روایت کے سچے ہونے کے لیے انتہا صرف صحیح ہونا ہی کم نہیں تھا، متواتر بھی ساتھ ہے، یہ بہت بڑا معیار ہوتا ہے، جانتے ہیں جو اس کم کو جانتے ہیں۔ کیا چیز کہ کفار نے حضور سے معجزہ طلب کیا، سامنے چاند تھا، پورا چاند چوندی، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف سے نکلا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف سے نکلا۔ بعض روایتیں ہیں کہ ایک ٹکڑا حضور کے اس بغل میں سے نکلا، دوسرا ٹکڑا اس بغل میں سے نکلا، اور پھر اس پر جا کے ایک ہو گیا۔ یہ ہے شق القمر کا ملک۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے سے ہر شخص نے یہ شق القمر کا معجزہ تو سن ہی رکھا ہوگا، اتنا اہم معجزہ یہ گنا جا رہا ہے۔ اور اس میں پھر عجیب عجیب تفصیلیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مالی بار کا ایک راجا تھا، وہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا، یعنی وہ مکے والے جو تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہوا ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ مالی بار کا ایک راجا تھا، وہ ایمان لایا۔ چھوڑیے ان چیزوں کو، میں کہتا ہوں یہ کہ یہ چیزیں روایات میں آپ کے یہاں بیان ہوں، تفاسیر میں ان کے متعلق تصدیق کی۔ اس تصور کے ماتحت اس زمانے کے ان انسانوں کی علمی سطح اتنی تھی، چاند کو اتنا سا پھال سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اتنے سے پھال کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آدھے کا ادھر سے گزر جانا، آدھے کا ادھر سے گزر جانا، یہ چیز اس لحاظ سے تو ذہن میں آ جاتی تھی۔ چاند کے متعلق تصور ہی یہ تھا، یہ جتنے بھی اجرام فلکی سامنے نظر آتے ہیں، آج کے ان کی جتنی تفاصیر ہے ان میں آپ دیکھیے گا، ان میں لکھا یہ ہے کہ یہ آسمان شیشے کا ایک گل ہے، تارے اس کے اندر یہ ہیرے کے نظر کی طرح جڑے ہوئے ہیں، چاند اور سورج کے اتنے بڑے پھال ہیں۔ میں علم انسانی جہاں تک تھا، اس میں تھوڑی سی ہنسنے کی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ انسانی علم، اس کے انکشافات آگے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان سے ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہیں، لیکن اصل چیز قابل اعتراض وہاں آتی ہے جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ باتیں خدا نے کہی، اس کے رسول نے پیش کی، اور وہاں یہ کہ چونکہ یہ سال کے برابر تھا، 2 ٹکڑے ہوا، ادھر آگا گزر گیا، دوسرا ادھر سے گزر گیا۔ اس کے بعد سائنس کے انکشافات باقیدہ کہتے رہے کہ صاحب یہ چاند اتنا بڑا کھال نہیں ہے، یہ تو اتنا ایک عظیم ٹکڑا ہے، کون مان سکتا ہے؟ ہم تو خیر رہے پرانے زمانے والے، یورپ تو اتنا آگے ہے۔ کل ہی یہ بات جس وقت ان کے ہاں گیلیلی نے کہی تھی تو اس کو بھی انہوں نے جا کے کہا تھا کہ پھانسی پہ چڑھا دے، اتنا ہی کہا تھا کہ زمین گول ہے۔ کل کی بات ہے، ابھی کوپرنیکس سے جب اس کی ریلیٹیوٹی کے متعلق، گردش کے متعلق یہ چیز بتائی